آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کریں گے اور بہت سارے بچے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے, بڑے بھی ریلیٹ کر سکتے ہو, خون کی کمی. اس بارے میں ہم سن ضرور رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جیسے بچے کو یا کسی بھی انسان کو خون کی کمی ہو گئی ہے, جس کو عموماً جو ہے انیمیا بھی کہتے ہیں. مختلف اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں اور سب سے عام قسم جو ہے اس جسم میں آئرن کی کمی بھی اس کا نتیجہ ہو سکتی ہے, رزلٹ اس کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن کیا کیا جائے اس حوالے سے, کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس سے, کیا کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا علاج کیا جائے, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کر چکے ڈاکٹر اظہر شفیع. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می. انیمیا بڑھتا جا رہا ہے؟ انیمیا, جی ہاں, انیمیا بڑھتا جا رہا ہے ان دا سینس کہ a lot of it is nutritional. Yes. So underprivileged world where you don't have a lot of resources, of course it is increasing. پاکستان میں بچوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ I'm not a pediatrician by training, so میں بڑوں کا بنیادی طور پہ علاج کرتا ہوں, مگر جی بالکل بچوں. ریزن صرف نیوٹریشنلز ہیں؟ دیکھیے ریزنز انیمیا کی جو ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھیں وہ تو موسٹ کامن ان دا لوور سوشو اکنامک اسٹریٹا میں نیوٹریشنل زیادہ ہے, رائٹ, مگر اٹ ڈپینڈز دا جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن آف انیمیا بڑی مختلف ہے. اچھا, ہم اگر ہم امریکہ کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں تو تھوڑا مختلف ہوگا. ریزن بھی کیوں پاکستان میں نیوٹریشنل انیمیا پروبیبلی زیادہ کامن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا سمٹمس ہوں؟ عموماً تو دیکھیں ہم جا کر ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروا رہے ہوتے یا پتہ نہیں ہوتا کیا باڈی کے اندر چینجز ہیں, آپ کی ہیلتھ میں کیا چینجز آ رہی ہیں. پہلا الارم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ انیمک ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ انیمیا کے جو سمٹمس ہیں یا آف کورس تھکاوٹ, کمزوری, چکر آنا, وچ آف کورس موسٹ آف اس ٹوٹلی اگنور کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس عموماً اس سٹیج پہ لوگ آتے ہیں, خواتین خاص طور پہ, جو انہیں شدید مسئلہ ہوتا ہے, یو فیل ڈیزی اور گر گئیں, کہ بچی کو چکر آ گئے اور اس کو لایا گیا, لائک ہیموگلوبن آف 6 اور 7, مگر موسٹ کامن تو تھکاوٹ, کمزوری, چکر آنا, یعنی موسٹ کامن, یعنی یہ تو موسٹ کامن سمٹمس ہیں, سب سے کامن جی. کیا اس کے بعد ٹیسٹ کرا لینا چاہیے؟ جی بالکل کرا لینا چاہیے, کیونکہ آڈ وائز تو ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں تو موسٹ کامن آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے, مگر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہی سب سے کامن نہیں ہے. تو ٹیسٹ کرانا کی یعنی جو یا شروع سے آپ شروع کرتے ہیں تو یو کین میک اے گیس کہ یہ موسٹ کامن ہے یا الارمنگ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, آئرن کی ڈیفیشنسی کے علاوہ بھی کوئی کازنگ فیکٹر ہے؟ جی دیکھیے, انیمیا کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہیموگلوبن کم ہے. ٹھیک ہے, کم ہونے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو فیکٹری بنا رہی ہے بون میرو وہ کام نہیں کر رہی. اچھا, ایک, دوسرا لاس ہو رہا ہے, بن ٹھیک رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, تیسرا ضائع ہو رہا ہے جس کو ہیمولیٹک. تو یہ 3 مین ورائٹیز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بون میرو کام نہیں کر رہی, دا فیکٹری ڈزنٹ ورک, 1 2 لاس ہو رہا ہے, یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی, فیکٹری کو وہ مل ہی نہیں رہا جس کے لیے اس کے اندر وہ میٹیریل نہیں ہے, لائک آئرن, B12, فولیٹ, کاپر بھی ہے موسٹ کامن, اور ایک ہیمولیٹک بھی ہے, مگر موسٹ کامن ورائٹی آئرن ڈیفیشنسی ہے. مگر آپ کی بات جی, انیمیا کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں جس میں کچھ سیریس بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً بون میرو از ون آف دیٹ. جی, جب آپ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ 3 کمپوننٹس دیکھتے ہیں, ہیموگلوبن, پلیٹلیٹس اور وائٹ سیل کاؤنٹ. یس, اگر صرف سرخ خون کم ہے تو پوائنٹس کے صرف انیمیا ہے. اس کے بعد آپ اس کو فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں بیسڈ آن ٹیسٹ, جیسے MCV, اس کا سائز کتنا چھوٹا ہے, بڑا ہے, قربانی. بٹ اگر 2 کمپوننٹس کم ہے, بائیسائٹوپینیا, یہ تینوں کم ہے, تو دیٹ ریزز اے ریڈ فلیگ, الارم. اچھا ڈاکٹر صاحب, میلز کی بات کریں, فیمیلز کی بات کریں تو کتنا ہیموگلوبن کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ نارمل ہے, یا اس سے کم ہو تو وہ ڈیفیشنسی کنسیڈر کی جاتی ہے؟ دیکھیے, جو انیمیا کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ تو بیسیکلی از ڈیفائنڈ ایز کہ خون کی کمی اس پرٹیکولر جینڈر, ایج اینڈ الٹیچیوڈ, 3. تو اس میں ایوریج ہیموگلوبن مردوں کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, اس میں اس بیکاز آف ہارمونل, جیسے 1 to 1.5 گرام. تو ایوریج یو سے کہ لیس دین 11 ایوریج فار لیڈیز, دس از ٹیکنیکلی انیمیا, اور فار مین 12. تو دیر آر سلائٹ ڈفرینس, بٹ دا ڈفرینس از ناٹ جسٹ دس, اٹ ڈیپینڈز آن دا الٹیچیوڈ ایز ویل. ایک بندہ جو کہ 12,000 فٹ پہ رہ رہا ہے, اگر اس کا ہیموگلوبن بیس لائن 16 ہے اور وہ 12 پہ آ گیا تو از انیمک.
اوکے، ذرا وہاں پہ آکسیجن لیولز ڈفرینٹ ہے تو اس لیے آپ کا بلڈ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر تو آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ ہے تو کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ڈائٹ میں شامل کرنے سے ڈیفیشنسی کم ہوتی ہے، جیسے پالک کہتے ہیں یا ایپل کہتے ہیں یا اور چیزیں کیا کیا ہیں؟ جی ہاں جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کا کوسچن ہے. ایشو از کہ اس کے لیے آئرن میٹابولزم سمجھنا ضروری ہے. آپ جو بھی کھاتے ہیں اس کا صرف 20 to 10% ایبزارب ہوتا ہے. اچھا، چاہے وہ کلیجی، گوشت اور واٹ ایور پالک کھائیں تو کھانا از فائن، مگر اس کا ایبزارب بہت کم پورشن ہوتا ہے. تو یعنی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا صرف کھانے سے پورا نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یعنی آپ اورل آئرن ٹیبلٹس دیتے ہیں جو اکثر ہمارے مریضوں کو بالکل ٹھیک نہیں لگتی. کہتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہیں کھا سکتے، بند ہو گئی. کمپلائنس ان مائی ایکسپیرینس ان پاکستان ان لیڈیز از لیس دین 10%. I don't have a data on that, but 90% would discontinue. So آپ کو کنسنٹریٹڈ فارم میں آئرن کی گولیاں چاہیے. اگر آپ روزانہ 1 کلو گوشت بھی کھا لیں گے تو شاید اس سے ٹھیک نہیں ہو، نہیں فرق پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اچھا اکثر یہ بھی اس سے بھی اندازہ لوگ لگا لیتے ہیں کہ اچھا اس بچی کو یا اس بچے کو انیمیا کہ جسم بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ گین وہ بھی انیمک کے اس وجہ سے ہے، یا پھر آپ کے فیس پہ چھائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح کی کوئی سمٹمس ہوتے ہیں یا پھر یہ متس ہیں ساری؟ جی نہیں، الحمدللہ متس بہت کامن ہے. سو دیر نو ریئل سائنس بیہائنڈ اٹ کہ انیمیا سے ہی جسم پھولنا چاہیے یا چھائیاں پڑنی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے بٹ دے آر آل ریئر ڈس آرڈرز. جیسے ہائپوتھائرائڈزم میں پھول سکتا ہے، بٹ اگر آپ آڈس کی بات کریں 95% آف دا کیسز کچھ انیمیا کے کیسز ہیں. جیسے انیمیا میں رنگت پہ فرق ضرور پڑتا ہے کہ رنگ پیل ہو گیا بالکل، تو دیٹس انیمیا ڈیفینیٹلی. آپ کنجکٹائیوا دیکھیں، پہلے سرخ ہے وہ سرخ نہیں رہا، دیٹس ڈیفینیٹلی ٹرو. مگر ویٹ گین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خواتین زیادہ فیس کرتے ہیں اسپیشلی پریگننسی میں آئرن ڈیفیشنسی، تو اس میں بھی طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ٹیبلٹس دی جائیں، اورل میڈیکیشن ہی ہو؟ یوزلی وی پریفر ناٹ. اچھا، وجہ پریگننسی میں پہلے ہی کھانا پینا ایپیٹائٹ ایز دا پریگننسی گوز آن وہ پہلے ہی کم ہوتی ہے. ایون ٹالرنس ٹو نارمل جو کھانا ہے اس سے بالکل ایسے ہی ہے. تو یوزلی وی ڈو ٹرائی بٹ ان کی ٹالرنس اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو یوزلی وی گیو دیم آئی وی آئرن جو کہ سیف ہے، اچھا ہے، اور آپ اسے کچھ انٹرول پہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہرحال ڈائٹ اچھی رکھنے کے لیے آپ نے کہا کہ وہ تو 10-20% ہی ایبزارب ہوگا. نہیں بالکل نہیں، میں نے یہ کہ یہ ڈائٹ آپ بالکل نارمل متوازن غذا ضرور استعمال کریں. مریض یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ آدھا کلو کلیجی یا 1 کلو گوشت اس سے کچھ نہیں ہوگا. جی نہیں، اس سے بجٹ ضرور خراب ہوگا اور پیٹ بھی، اور شاید انیمیا ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ بڑا عام پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بہرحال اگر انیمک ہیں خدا نہ خواستہ یا کوئی بھی ایشو ہے، آپ نے کھانا پھر بھی متوازن رکھنا ہے. جو ڈیفیشنسی پوری ہونی ہے وہ آپ کی اورل یا فار دیٹ میٹر اگر پریگننسی ہے تو اس میں نارمل کھانا ضرور. یعنی اسٹرکٹ ویجیٹیرینس ہیو انیمیا، اسپیشل ٹائپ آف انیمیا، جیسے بلاسٹک انیمیا ہے وہ ہو سکتا ہے. اسٹرکٹ ویجیٹیرین جو بالکل نہیں کھاتے، کیونکہ ہمارے ملک میں اتنا نہیں ہے. ریئرلی آئی تھنک یو ول ہیو اسٹرکٹ ویجیٹیرینس، دے کین ہیو اٹ. مگر بیسک چیز ہے میزان، توازن. آپ توازن سے سب کچھ کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب تو دیکھیں جنک فوڈ کا بھی رجحان اچھا خاصا ہے. اب آپ کے پاس پیشنٹس میرے خیال ہے زیادہ آنا شروع ہوتے ہوں گے کہ انیمک پیشنٹس پہلے کی نسبت، کیونکہ پہلے تو جس طرح کی بات ہے نا کہ دیسی خوراکیں ہوتی تھی، ہیلدی کھاتے تھے لوگ، اور اب آبویسلی جنک فوڈ ہے، ہیلدی کھانے کا رجحان بڑا کم ہے. جنک فوڈ سے دیکھیے ڈائریکٹلی تو ریلیشن شپ نہیں ہے، مگر الحمدللہ جنک فوڈ اٹ سیلف از اے ہیوج بگ انڈسٹری. So people will get obese, they will get diabetes, they will have sugar, and magar surprisingly I have seen girls coming from United States with hemoglobin of 5 or 6. اچھا، کیونکہ صرف جنک فوڈ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آف کورس آپ نارمل چیزیں جو آپ کو ویجیٹیبلس کھانی چاہیے، آپ کو نارمل چپاتی کھانی چاہیے، روٹی کھانی چاہیے، وہ بالکل نہیں کھاتے. اس سے دوسرے پرابلمز بہت زیادہ بڑھتے ہیں. یعنی یو اینڈ اپ گیٹنگ اے لاٹ آف ویٹ، دا کولیسٹرول ول گو اپ، یو ول گیٹ ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی بھی ہوگی. ایسے کیس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم 5-6 مہینے سے ڈائٹنگ کر رہے ہیں اس لیے آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. ایبسلیوٹلی نہیں، بٹ وہ ڈائٹنگ کی بھی ایکسٹریم فارمز ہیں جس میں لوگ بالکل ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. اوکے، جیسے فرض کریں ایک ڈائٹنگ کی ایک قسم ہے کہ جس میں آپ صرف گوشت کھاتے ہیں، گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے، تو اٹ مے اینڈ اپ ان سیویئر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی فار شیور.
اوکے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، بڑا اہم موضوع، اور اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ جان پائیں کہ اگر ڈیفیشنسی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، کیا وہ صرف آئرن ہے یا کہ جہاں جس نے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ فیکٹری ہی نہ ہو کہ کیسے خون بننا ہے تو کیسے بن پائے گا، تو ریزن آئیڈینٹیفائی کرنا بہت اہم ہے تاکہ اس کو اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کیا جا سکے.